یہ نہ سمجھنا رات کے اندھیرے، اسلام آباد کی کالی رات اور اس کالی رات میں ہونے والی مستیاں وہ تمہیں اللہ سے چھپا لیتی ہیں. یہ نہ سمجھنا کہ اندھیرا اس سے کسی چیز کو چھپا لیتا ہے. سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ ومن هو مستخف باللیل وصارب بالنہار. رات کے اندھیرے میں کرو، دن کے اجالے میں کرو، پہاڑ کی غار میں کرو، زمین کی تہ میں کرو، چوٹیوں پر بیٹھ کر کرو، میدانوں میں چھپ کر کرو، خلاؤں میں کھو کر گم ہو کر کرو. جو بھی کرو گے تیرے رب کی طاقتور نظر تمہارے اوپر پڑ رہی ہے، غافل نہیں ہے. رات کے ناچنے والوں کو بھی دیکھ رہا ہے اور رات کے رونے والے کو بھی دیکھ رہا ہے. گھنگرو باندھ کے ناچنے والی بھی اس کے سامنے ہے اور مسلح پہ کھڑے ہو کر بے قراری سے اللہ کو یاد کرنے والی بھی اس کے سامنے ہے. پوسٹر کی زینت بن کے فون بیچنے کے لیے آئے ہائے کہتے آج آزادی کا دور ہے. یہ کیسی آزادی ہے کہ عورت اتنی سستی ہو گئی کہ ٹیلی فون بیچنے والوں کے لیے بھی ننگی ہو کر پوسٹر پر، اور موٹر سائیکل بیچنے والیوں کے لیے بھی عریاں ہو کر پوسٹر پر، ڈبل روٹی اور فریج بیچنے والوں کے لیے بھی عریاں ہو کر پوسٹر پر. یہ آزادی نہیں ہے، یہ فحاشی ہے، یہ بے حیائی ہے، یہ اخلاق کی آگ ہے، یہ بد اخلاقی کا جنگل ہے. انسانیت نہیں ہے. انسانیت وہ ہے جو میرا محبوب لے کر آیا، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آیا. اس نے عورت کو عزت بخشی، مقام بخشا، ماں کے روپ میں بنایا کہ اس کے قدموں تلے جنت ہے. بیٹی کے روپ میں بیٹی کا روپ اللہ تعالیٰ نے دیا تو میرے نبی نے فرمایا اللہ نے جس کو 2 بیٹیاں دی ان کی شادی کر کے بیاہ دیا تو اور میں جنت میں ایسے ہو جائیں گے. بہن کا روپ دیا تو میرے نبی نے فرمایا اللہ نے جس کو 2 بہنیں دی وہ ان کی خدمت کرتا رہا، ان کی شادیاں کی، شادی کے بعد ان کو وراثت میں ان کا حصہ دیا. پورے پاکستان کا رواج ہے مالدار یا فقیر اپنی بہنوں کو بھائی جائیداد میں حصہ نہیں دیتے. جو جہیز دے دیا بس وہی دے دیا اور باقی پر ڈاکہ مار کے قابض ہو جاتے ہیں. کوئی بہن حصہ مانگے تو کہتے ہیں بڑی بے غیرت ہے، بھائیوں سے مانگتی ہے. بے غیرت تو وہ ہے جس نے ایک شادی کا دودھ پینے والی بہن کا حق مار کے گھر بیٹھ گیا ہے. تو جس نے 2 بہنوں کو پالا، شادی کی، ان کا پورا حق ادا کیا، حق ادا کرنے کے بعد بھی ان کا خیال کرتا کرتا مر گیا تو اس پہ جنت واجب ہو گئی. بیوی کے روپ میں آئی تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور میں سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں اپنی بیویوں کے ساتھ. اور بہترین مال وہ ہے جو تم اپنی بیوی پر خرچ کرتے ہو اور اپنے بچوں پر خرچ کرتے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو عورت کی عزت کا ذریعہ بنایا. یہ عورت کی عزت نہیں ہے کہ گھنگرو باندھ کر وہ اسٹیج پر اس کی چھنکار پہاڑوں کو بھی چھلنی کر رہی ہو اور ایمان کے بھی جنازے اٹھ رہے ہوں. کیا ظلم و ستم ہے. جو امت حیا پھیلانے آئی تھی وہی بے حیائی کے اڈے چلانے بیٹھ گئی. جس امت نے پاکیزگی کو وجود دینا تھا وہی گٹر کے بیوباری بن گئے. جو سچ کو بیچنے آئے تھے وہی جھوٹ کے ایجنسی ہولڈر بن گئے. جو عدل کا نظام قائم کرنے آئے تھے وہی ظالم بھیڑیے بن کے بیٹھ گئے. جبھی تو اللہ نے قیامت کا دن رکھا ہے. مظلوم کی ہائے سے بچو. شاید آج طاقت کے نشے میں تجھے کسی ماں کا آنسو ٹپکتا ہوا نظر نہ آئے، شاید کسی بوڑھے باپ کی فریاد تیرے در تک نہ پہنچے، شاید کسی معصوم بچے کا رونا تیرے کان تک نہ پہنچے. انتظار کرو، ایک دن آ رہا ہے. انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. تمہیں دور نظر آتا ہے، ہمیں قریب نظر آتا ہے. یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن. جب آسمان پھٹ جائے گا پہاڑ روئی بن جائیں گے. اذا السماء انفطرت. جب آسمان پھٹے گا. واذا الکواکب انتثرت. جب ستارے جھڑیں گے. واذا القبور بعثرت. جب قبریں اکھڑیں گی. ہاں آج ظالم و مظلوم میں نہ کھیڑا کرنے کے اللہ خدا رہا ہے. بہت سے دوست کہتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. کافر کیا کر رہے ہیں، ظالم کیا کر رہے ہیں. جس کے ہاتھ میں حکومت ہے وہ فرعون بن چکا ہے، جس کے ہاتھ میں طاقت ہے وہ یہ کر چکا ہے. کوئی نہیں پوچھنے والا، کوئی نہیں ارے ہے ہم جلد باز ہیں، وہ بردبار ہے. ہماری طبیعت میں جلدی ہے، اس کی طبیعت میں بردباری ہے. وہ ظالم کو بھی دیکھ رہا ہے، مظلوم کی آہیں سسکیاں بھی سن رہا ہے. غافل نہیں ہے. اللہ کا عرش ہلتا ہے جب مظلوم کپ کپاتا ہے. مظلوم کافر بھی ہوگا تو اللہ اس کا ساتھی بن جائے گا. مظلوم کی کوئی برادری نہیں اللہ کے دربار میں. مظلوم کی ایک ہی برادری ہے، وہ مسلمان ہو، وہ ہندو ہو، وہ دہریہ ہو، وہ کافر ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، بدھ مت ہو، بت پرست ہو، آتش پرست ہو. مظلوم ہے تو اللہ اس کے ساتھ ہے.
دا بتاسلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس، بیرون کچہری گیٹ، اشرف روڈ، سرائے فقیر خان، پیښور ښار کې د ناصر خان سرار سات ملاویږي او د دې نه علاوه د دیني تقارر کیسټ بم تاسو را د دې دکان نه ترلاسه کیدی شي. ارے اللہ کے قدموں میں جھکو، اللہ کو منا لو، حکومتوں کے پیچھے مت پڑو، وہ ظالم ہیں تو صبر کرو، ان قریب اللہ آ رہا ہے، وہ عیاش ہیں تو صبر کرو، ان قریب اللہ آ رہا ہے، افسر راشی ہے تو صبر کرو، ان قریب اللہ آ رہا ہے. ہاں تم دیکھتے نہیں ہو، یہاں حسین کا سر نیزے پہ چڑھ گیا اور یزید تخت پہ بیٹھا رہ گیا، ابن زیاد نے فتح کا جھنڈا لہرایا اور آل رسول کے لاشیں تڑپا دیے گئے. اللہ کی قدرت اور سنت میں غور تو کرو. ضروری نہیں جن سے راضی ہو ان کے جھنڈے لہرائے، جن سے راضی ہوتا ہے ان کو کبھی یوں بھی کر دیتا ہے. کائنات کا سب سے مقدس قافلہ، سب سے مقدس خاندان، سب سے مقدس نسل، خراسان میں ایک آل رسول میں سے شخص کا انتقال ہوا. فاقے آئے، بیوی نے اپنے فاقہ چھپانے کے لیے ہجرت کی، سمرقند چلی گئی. وہاں پہنچی تو ایک والی سمرقند کے پاس گئی. مسافر ہوں، پردیسی ہوں، رات کے لیے ٹھکانا چاہیے، بچوں کے لیے خوراک چاہیے، میں آل رسول میں سے ہوں. اس نے کہا کوئی گواہ لاؤ، تو آل رسول میں ہے. کہ میں تو پردیسی ہوں، میرا تو کوئی گواہ نہیں. وہ کہنے لگا یہاں ہر دوسرا آدمی کہتا میں آل رسول ہوں. وہ پریشان ہوئی. کسی نے کہا وہ جو پارسی ہے نا، آتش پرست، بڑا سخی ہے، اس کے پاس چلی جا. اس کو جا کر بتایا میں آل رسول میں سے ہوں اور میں پردیسی ہوں، مجھے 1-2 رات کا ٹھکانہ چاہیے جب تک کہ میں اپنا کوئی روزگار نہ بنا لوں. اس نے اس کو گھر میں ٹھکانہ دیا. رات کو والی سمرقند نے خواب دیکھا کہ وہ جنت میں ہے، بڑے عالی شان محل ہے، جس کے دروازے پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں. اور یہ آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ یہ کس کا گھر ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایک مسلمان کا گھر ہے. تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں بھی مسلمان ہوں. تو آپ نے فرمایا اپنے اسلام پر گواہ پیش کرو، اپنے اسلام پر گواہ پیش کرو. تو ایسے کانپ گیا. پھر آپ نے فرمایا میری بیٹی آئی تو تو نے کہا گواہ پیش کر، تو بھی اپنے اسلام پر آج گواہ پیش کر. آل رسول سے تجھ سے وہ ضرورت کے وقت آئی اور تو نے گواہ مانگے. یہ خاندان ہے، یہ خاندان کائنات کا افضل ترین. اس کی آنکھ کھلی، اس کی ہائے ہائے چیخ پکار. او بھائی وہ بچے، وہ عورت کہاں چلی گئی؟ کہا جی وہ پارسی سردار لے گیا. جو صبح صبح دھما دھم اس کا دروازہ جا کر کھٹکھٹایا. او بھائی منہ مانگا انعام لے لے، وہ خاندان مجھے واپس کر دے. تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا آقا سودا بن دیکھا تھا تو ہو جاتا، دیکھنے کے بعد سودا نہیں ہے. میں اس عورت اور ان بچوں کو پناہ دیتے ہی اللہ نے میرا دل کھولا، میں مسلمان ہو گیا، میرے بچے بھی مسلمان ہو گئے. میں شام تک پارسی تھا، میں سویا ایمان کے ساتھ، اور جس وقت تم خواب دیکھ رہے تھے اسی وقت میں بھی وہ خواب دیکھ رہا تھا. جب تجھے دھتکارا جا رہا تھا تو مجھے اللہ کے رسول کہہ رہے تھے یہ محل تجھے دیتا ہوں، یہ محل تجھے دیتا ہوں. اس خاندان کے 16 پھول خاک و خون میں لوٹے ہوئے تھے. 2 سال کے بچے عبداللہ، ہائے ہائے ہائے، اور 2 سال کا بچہ تو دشمن کا بھی پیارا لگتا ہے. اور یہ تو آل رسول تھے. عبداللہ 2 سال کا، ان خبیثوں نے اس کا سر بھی کاٹ کے نیزے پہ لٹکا دیا. اور جب حضرت زینب نے پیچھے مڑ کے دیکھا، اوئے ہوئے سر کٹے ہوئے، دھڑ پڑے ہوئے، دفن بھی نہیں کیا، تو ان کی زبان سے نکلا یا محمدہ یا محمدہ صلی علیک الالہ وملک السماء هذا حسین بالعراء مزمل بالدماء مقطع الاعضاء بناتك صبايا وذريتك مقتلہ تصفی علیہ الصبا. یا رسول اللہ یا محمد، او ہمارے نانا، آ جا، تجھ پر اللہ کا درود و سلام ہو، فرشتوں کا سلام ہو. آج اپنے حسین کو دیکھو، آج اس کی مہندی ہو رہی ہے. آج اس کی مہندی کس چیز سے ہو رہی؟ اپنے خون سے مہندی رچائی جا رہی ہے. آج اس نے سرخ پوشاک پہنی ہوئی ہے، کس چیز سے؟ اپنے ہی خون کی پوشاک ہے. جیسے گلاب کے پھول کی پتیاں بکھر جاتی ہیں، وہ مقطع الاعضاء. آج دیکھو اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہوا پڑا ہے. کفن دینے والوں نے کفن نہ دیا تو ہواؤں نے آگے بڑھ کر گرد و غبار سے ان کے جسموں کو چھپا دیا. آج تیری بیٹیاں قید ہو گئی ہیں، اولاد تیری قتل ہو گئی ہے. یہ امتحان کا جہان ہے، یہ امتحان کا جہان ہے. ظالم دندناتے ہیں، مظلوم پستے ہیں. آج آ گیا، آج میرا اللہ آ گیا.
جسے آخرت کا یقین ہو اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، شراب زنا سے بچتا ہو، اللہ کا فرما بردار ہو، وہ کانوں میں انگلیاں دے لو، آنکھوں پہ پٹی باندھو، تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ دنیا میں کمی آئے گی تو آخرت میں پوری کر کے دکھائے گا، زیادتی کرنے والوں کو گرفت میں لا کر دکھائے گا۔ ان بطش ربک لشدید، ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید۔ آج اپنے رب کی پکڑ دیکھ، وکذالک اخذ ربک اذا اخذ القری وہی ظالمہ ان اخذہ علیم شدید۔ آج اللہ کی پکڑ دیکھو، میرا اللہ آیا، فرشتے آئے، عرش آیا، وہ جنت آئی للمتقین، وہ جہنم آئی للغاوین، برزت الجحیم للغاوین، ازلفت الجنت للمتقین، قل صراط آیا ام منکم الا واردها، ترازو آیا نضع الموازین القسط لیوم القیامہ۔ میرا اللہ خود آیا اور وہ بولا یا عبادی انی انصت لکم منذ ان خلقتکم الی یوم احییتکم ھذا۔ میرے بندوں، میں اسلام آباد میں تمہیں دیکھتا رہا، میں تمہیں دیکھتا رہا، میرے سامنے رونے والے بھی تھے، ناچنے والے بھی تھے، ظالم بھی تھے، مظلوم بھی تھے، پردادار بھی تھیں، بے پرد بھی تھیں، حیا والیوں کو بھی دیکھتا تھا، بے حیاؤں کو بھی دیکھتا تھا، شرابی بھی سامنے تھے، وہ راتوں کو آنسو پینے والے بھی سامنے تھے، محفل موسیقی میں جھومنے والوں کو بھی دیکھا، اور راتوں کو مصلے پہ بیٹھ کر گڑگڑانے والوں کو بھی دیکھا، نہ سویا نہ تھکا نہ اونگا نہ گھبرایا۔ آج میں آ چکا ہوں انصاف دینے کے لیے، لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم، آج کسی پر ظلم نہ ہوگا، آج کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھ اپنی کتاب، تیرے اوپر گواہ ہے۔ کھلی کتاب سامنے آئی، دن کا اجالا، رات کا اندھیرا، ماضی، حال، مستقبل، جوانی، بڑھاپا، فقر، غنا، عرش، فرش، تخت، تختہ، ہر چیز سامنے آ گئی، ہر چیز سامنے آ گئی۔ کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، خدا نہ خواستہ فائل کالی نکلی، فائل کالی نکلی۔ آئے ہائے، ایک دن کا عدل، سنو اپنے نبی کی حدیث، ایک دن کا عدل 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ ہائے ہائے، اگر حاکم عادل ہے، وزیر عادل ہے، ایس پی عادل ہے، ایس ایچ او عادل ہے، ڈی سی او عادل ہے، پٹواری عدل کر رہا ہے، تحصیلدار عدل کر رہا ہے، وابڈا کا کلرک عدل کر رہا ہے، چیئرمین عدل کر رہا ہے، ظلم نہیں کرتا، ظلم نہیں کرتا، ایک دن کا عدل 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس لیے سب سے پہلے عرش کے سائے کے نیچے جس شخص کو بلایا جائے گا، وہ شہید نہیں، وہ غازی نہیں، وہ صوفی نہیں، وہ عالم نہیں، وہ مفسر نہیں، وہ محدث نہیں، وہ امام مسجد نہیں، وہ مؤذن نہیں، وہ شب بیدار نہیں، وہ روزے دار نہیں، وہ پیدر پہ حج کرنے والا نہیں، اور وہ روزے رکھنے والا نہیں، عمرے کرنے والا نہیں۔ کون ہے، کون ہے، کون ہے؟ میرا اللہ کہے گا عادل بادشاہوں کو سب سے پہلے میرے عرش کا سایہ دیا جائے۔ عادل وزیر صاحب آ جاؤ، عادل وزیر اعلیٰ، عادل وزیر اعظم، عادل صدر، عادل بادشاہ، عادل آئی جی، عدل والا ڈی آئی جی، عدل والا ایس ایس پی، عدل والا ڈی ایس پی، عدل والا انسپیکٹر، عدل والا سب انسپیکٹر، عدل والا ایس ایچ او، عدل والا حوالدار، عدل والا سپاہی، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، آج تمہیں اللہ اپنے عدل کا، اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ عدل کرنے والا قاضی، چاہے وہ سول کورٹ میں ہو اور چاہے وہ سپریم کورٹ میں ہو، اگر اس کا قلم فروخت نہیں ہوتا، اگر اس کا قلم فروخت نہیں ہوتا تو سب سے پہلے اسے عدل کا، اسے عرش کا سایہ ملے گا۔ جہاں عدل فروخت ہو جائے اس ملک کو سونے چاندی کی بارش بھی نہیں سرسبز کر سکتی۔ جہاں عدل بک جائے اور مظلوم سسک جائے، وہاں دریا پانی سے نہ بہتے ہوں۔ اب تو ہمارے پانی کے دریا بھی سو گئے، اسے سندھ طاس کے معاہدے نے نہیں سلایا، انہیں ہمارے ظلم نے سلایا ہے۔ ہماری وادیاں ایسے نہیں خشک ہو گئیں، یہ بہتے دریا ایسے نہیں سو گئے، یہ اس لیے سوئے ہیں کہ یہ دھرتی ظالموں سے بھر چکی ہے۔ یہاں کا چپڑاسی بھی ظالم ہے، یہاں کا ریڑھی والا بھی ظالم ہے کہ ماں کو بھی گالیاں دیتا ہے، باپ کو بھی دھکے دیتا ہے۔ اذان سن کر ریڑھی والا بھی مسجد میں نہیں آتا، وزیر اعلیٰ بھی مسجد میں نہیں آتا۔ صرف وہ ظالم نہیں ہے، یہ بوٹ پالش کرنے والا بھی ظالم ہے، اور یہ دکان میں جھوٹ بولنے والا بھی ظالم ہے، اور یہ غلط سودا دینے والا بھی ظالم ہے، اور یہ ناپ تول میں کمی کرنے والا بھی ظالم ہے۔ صرف رشوت لینے والا ظالم نہیں ہے، کچے رنگ کو پکا رنگ بتا کے بیچنے والا بھی ظالم ہے، نوکر کو گالی دینے والا بھی ظالم ہے۔ میں نے نمازی لاکھوں دیکھے، حاجی دیکھے، روزے دار دیکھے، تہجد گزار دیکھے، شب بیدار دیکھے، میں نے گالیاں نہ دینے والا اس زندگی میں نے 100 بھی نہیں دیکھے کہ جو گالی نہ دیتے ہوں۔ تیری ماں، تیری بہن، وہ بہن اتنی سستی ہے، ماں اتنی سستی ہے، بیٹی اتنی سستی ہے
کہ ذرا سا نوکر سے تکلیف پہنچی گالیاں، ڈرائیور سے گاڑی لگ گئی گالیاں، نوکر دیر سے آیا گالیاں، تھوڑا سا حساب کتاب میں غلطی ہو گئی گالیاں، اپنے ہاتھ سے گاڑی لگ جائے تو کہتا او ہو، اور ڈرائیور کے ہاتھ سے لگ جائے تو تیری ماں اور تیری بہن ہے، اپنے ہاتھ سے نقصان ہو جائے او ہو، اور نوکر کے ہاتھ سے ہو جائے تیری ماں تیری بہن. سن لو سن لو سن لو، تمہیں گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، بیت اللہ کو توڑنا چھوٹا گناہ ہے، اور کسی مسلمان کو ماں بیٹی بہن کی گالی دینا بڑا گناہ ہے. میرے نبی نے جاتے ہوئے 2 وصیتیں کی تھیں. آخری موقع کی بات بڑی اہم ہوتی ہے. میرے باپ نے مرنے سے چند گھنٹے پہلے مجھے بلایا، وہ ایسے لیٹے ہوئے تھے، میں ان کے یہاں مجھے نہایت یاد ہے، مجھے وہ جلسہ یاد ہے، اور ان کا سر کے نیچے سیدھا ہاتھ ہے. چند جملے مجھ سے فرمائے، نہ مجھے کاپی پہ لکھنے کی ضرورت ہے نہ قلم اٹھانے کی ضرورت ہے، وہ میرے دل کی تختی پر بغیر قلم کے لکھے جا چکے ہیں. موت بھی انہیں نہ مٹائے گی کہ وصیت کرنے والا جب وصیت کرتا ہے تو اس کے اندر جو درد ہوتا ہے وہ غافل سے غافل کی توجہ کو بھی اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. وہ کاغذ اور قلم کا محتاج نہیں رہتا سننے والا، وہ سیدھا بن قلم اور کاغذ کے دل کے اوراق پر وہ پیغام لکھا جاتا ہے. میں اپنے باپ کے پیغام کو اٹھائے پھرتا ہوں، موت تک اٹھاؤں گا. اللہ کی توفیق ہے کہ میرے شامل حال رہی. میرے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے تمہیں 2 باتیں کہی تھیں، تم نے دونوں کو آگ لگا دی. انہوں نے کہا تھا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑ. پکے اول تو کوئی پڑھتے نہیں ہیں، پکے نمازی بھی گھروں میں مصلے بٹھائے بیٹھے. مسجد کی اذان آ رہی ہے، 95% تو جاتے نہیں ہیں، 5% میں پھر 50% گھروں میں مصلے بنا کے بچھا کے بیٹھے ہوتے ہیں. نماز گئی پرواہ کوئی نہیں، بیٹے کی نماز چلی گئی کوئی پرواہ کوئی نہیں. وہ امتحان میں فیل ہو گیا، باپ کی بھی نیند اڑ گئی، ماں کی بھی نیند اڑ گئی، اس نے فجر بھی نہیں پڑھی، ظہر بھی نہیں پڑھی، عصر بھی نہیں پڑھی، مغرب بھی نہیں پڑھی، عشاء بھی نہیں پڑھی. ماں بھی خوش باپ بھی خوش. یہ کیسا باپ ہے، یہ کیسی ماں ہے. تمہارے نبی نے جاتے ہوئے کہا تھا الصلاۃ الصلاۃ. اسلام آباد کی امت، اسلام آباد کے نوجوانوں، نماز نہ چھوڑنا. اسلام آباد کی عورتوں، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا. وما ملکت ایمانکم، اپنے نوکروں کو گالیاں نہ دینا، غریبوں کو گالیاں نہ دینا، ماتحتوں کو گالیاں نہ دینا. ماں سب کی ماں ہوتی ہے، چاہے وہ غریب کی ہو یا مالدار کی ہو. جھونپڑے میں بیٹھی ہوئی ماں اور F8 کے گھر میں بیٹھی ہوئی ماں کے تقدس میں کوئی فرق نہیں ہے. کسی کو ماں بیٹی بہن کی گالی نہ دینا، سارے عملوں کو آگ لگ جائے گی. ساری نماز روزے حج زکاتیں دھرے رہ جائیں گے، ساری ثقافتیں دھری رہ جائیں گی. یہ زبان، میرے نبی نے زبان کو دیکھا ایسے پکڑ کے فرمایا سب سے زیادہ دوزخ میں جانے والا طبقہ اس زبان کی وجہ سے ہوگا. وما ملکت ایمانکم، نماز نہ چھوڑنا. چھٹ گئی ہائے چھٹ گئی. میں کہاں سے الفاظ لاؤں تمہارے کانوں کے پردوں میں سے، راستہ بنا کر جو دل کی وادی میں اتر جائیں. میں خطیب نہیں ہوں، میں کوئی مقرر نہیں ہوں، میں ایک فریادی ہوں، ایک سائل ہوں. میں تم سے بھیک مانگتا ہوں، خیرات مانگتا ہوں کہ نافرمانی کی زندگی سے واپس آ جاؤ. حکومتیں تمہارے حالات نہیں ٹھیک کر سکتی، حکومتیں تمہارے حالات نہیں بگاڑ سکتی. اللہ کے سائے میں آ جاؤ، ساری دنیا کے فرعون تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے. کیا موسیٰ کو فرعون کو کچھ بگاڑا؟ کیا موسیٰ کا فرعون نے کچھ بگاڑا؟ کیا نمرود نے ابراہیم کا کچھ بگاڑا؟ کیا بھڑکتی آگ نے ابراہیم کو جلایا؟ کیا کالے کنویں میں یوسف ڈوبا؟ کیا مچھلی کے پیٹ میں یونس مرا؟ ارے اللہ کو ساتھی بنا لو، یہ ان سے امیدیں ہٹا دو. یہ تبلیغ کا الگ فلسفہ ہے. ہم کہتے ہیں دل بدلو، لوگ کہتے ہیں حکومت بدلو. لوگ کہتے ہیں حکومت بدلو انقلاب آئے گا، ہم کہتے ہیں دل بدلو انقلاب آئے گا. دل بدلو، دل، یہ دل اللہ کو دے دو. پھر برچیاں چلیں یا تلواریں، پھر توپ کے دہانے ہوں یا ایٹم کے، موت تمہیں سب سے خوبصورت پیغام نظر آئے گا. عاشق ہوں میں عشق کما میں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سہ بدیاں ہزار لامے، کر جانے باغ بہاراں ہو. منصور جہے چکسولی دتے جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدیاں سر چائیں نبا ہو تے کافر کہیں ہزاراں ہو. ہائے ہائے او دل تو اللہ کو دو، دل تو اللہ کو دو. عاشق سوئی حقیقی جڑا،
قتل معشوق دا مننے سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے توڑے سائے تلواراں کھنے سچا عشق حسین دا باہو سر دتے تے راز نہ بھنے تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا لعمري في الفعال بديع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع مان جاؤ میری فریاد ہے میں مقرر نہیں ہوں میں ایک فریاد میں سائل ہوں میں تم سے بھیک مانگ رہا ہوں اللہ رسول کی زندگی والی پاک زندگی اپنا لو یہ گندی زندگی یہ مغرب کی کالی تہذیب یہ مغرب کی بے حیا زندگی یہ بوائے فرینڈ یہ گرل فرینڈ کلچر یہ گندے انڈے ہیں یہ ابلے ہوئے گٹر ہیں یہ ابلتے ہوئے گٹر ہیں یہ ناچ گانے کی محفلیں یہ تھرکتے ہوئے بدن اور یہ کھنکھناتے ہوئے جام یہ بے حیا آوارہ جوانیاں یہ غلاظت ہے یہ گندگی ہے یہ ابلتا ہوا گٹر ہے آ جاؤ واپس آ جاؤ اللہ کے محبوب کی پاک زندگی اللہ کے محبوب کی پاکیزہ زندگی اللہ کے محبوب کا روشن راستہ اللہ کے محبوب کا علی شان دین اللہ کے محبوب کا مبارک پیغام اللہ کے محبوب کی خوبصورت سیرت جو صورت میں بھی اعلیٰ جو سیرت میں بھی اعلیٰ جو صفات میں بھی اعلیٰ جو علم میں اعلیٰ اور افضل اور اجمل اور اکمل اور اعز اور اجل اور اتم اور آسن اور ابہا اور انور اور آسن جائیں گی پر میرے نبی کے جلوے ختم نہیں ہو سکتے اور تمہارے لیے ماں اتنا نہیں روئی جتنا تمہارا نبی رویا تمہارے لیے باپ اتنا نہیں تھکے جتنا تمہارا نبی تھکا تمہارے لیے ماں اتنا نہیں جاگی جتنا تمہارا نبی جاگا تمہارے لیے باپ نے اتنے پاپڑ نہیں بیلے جتنا تمہارے نبی نے پاپڑ بیلے رو 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 23 برس ایسے نیر بہائے کہ مکے کے کالے پہاڑوں نے بھی انہیں جذب کیا اور مدینے کی سخت مٹی نے بھی انہیں جذب کیا اور آپ کی آہوں اور سسکیوں سے جزیرت العرب آج بھی معمور ہے جاؤ تو کبھی طائف کے پہاڑوں سے پوچھو کہ یہاں کیسے پتھر پڑے تھے اور کیسے خون بہا تھا اور کیسے اس کی دکھی فریاد نے اللہ کے عرش کو ہلایا تھا اللہم اشکو الیکا ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس اے میرے مولا تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا کتنے صبر والا نبی اور پھس پہ آ ہماری زبان میں کہتے ہیں پھس پہ آ اور میں تو پھس پہ آ وہ دن نبی پھس پہ آ میرے رب تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا جنہوں نے مار مار مجھے لہو لہان کر دیا وہ اتنے گلے کرنے کے باوجود بھی یہ نہیں کہا کہ ان کو برباد کر دے جبریل آگے ارے میں راضی ہوں تو یہاں بٹھایا ہے کہیں گے اچھا مانگے اب یہ مانگنا شروع کر رہے ہیں مانگتے مانگتے تھک جائیں گے یہ ہمارا دماغ 4-5% کام کرتا ہے 95-94-95% سویا رہتا ہے آئنسٹائن کا چیک کیا تھا 11.2 باقی اس کا بھی سویا ہوا تھا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ جنت میں دماغ کھول دے گا سورا کھول دے گا اور دماغ اتنا بڑا ہے کہ اس کا تار بناؤ نا تار یہ میڈیکل سائنس کی بات ہے انہی کے ذمہ اس کا تار بناؤ اور یہاں سے چلو موتی مسجد سے اور 2,40,000 کلومیٹر چاند ہے چاند کے اوپر سے اس تار کو لا کر یہاں آ کے گانٹھ دی جا سکتی ہے انسانی دماغ کا تار اتنا لمبا ہے کوئی 6 لاکھ کلومیٹر لمبا یہ تار ہے اور اس کے پن پوائنٹ میں کمپیوٹر چھپا ہوا ہے پن پوائنٹ یہ کمپیوٹر شکر ہے یہ سویا ہوا ہے اور 4-5% جاگ آتے نہ کداڑے چاچا تباہی پھیر چڈی ہے یہ سارا جاگ جانا تے نہ تو شیطان نو بھی اگو لا لینا یہ سارا جاگ چکا ہے اور ہر کمپیوٹر کا سارا سسٹم سافٹ ویئر آن ہو چکا ہے اب اس پورے سسٹم کے ساتھ یہ سوال کرتا ہے اور کرتے کرتے کہتا ہے یا اللہ بس ہو گئی تو اللہ کہتا ہے نہیں ابھی تھوڑا مانگا ہے اور مانگ یہ پھر مانگنا شروع کرتا ہے اور اس ساری طاقت کے ساتھ مانگنے کے بعد کہتا ہے یا اللہ بس ہو گئی اور کچھ نہیں چاہیے کہنے لگا تھا اور مانگ ابھی کہتی یار اب کیا تو نے کیا مانگا اب یہ ڈسکشن ہو رہی اب پھر تیاری ہو رہی پھر اللہ سے مانگا جا رہا ہے حتی تنتہی رغباتہم پھر کہیں گے یا اللہ بس اللہ کہے گا نہیں اور مانگو کہیں گے یا اللہ تیری عزت کی قسم اب تو سوچ ہی ختم ہوگی کہ کیا مانگے تو
تو سبحان اللہ میرے رب کہیں گے لقد رضیتم بدون ما یحق لکم، میرے بندو میں نے تمہیں کہا تھا میری شان کا مانگنا ہے، تم نے تو ابھی تک اپنی شان کا نہیں مانگا، میری شان تو شروع ہی نہیں ہوئی۔ لیکن اچھا چلو، جو مانگا وہ بھی دے دیا، جو نہیں مانگا وہ بھی دے دیا۔ جنت والوں کے لیے سب سے اعلیٰ آیت قرآن کی، سب سے بشارت والی آیت، لہم ما یشاءون فیہا ولدینا مزید، جو چاہو گے ملے گا، پھر جہاں تمہاری چاہتیں ختم ہوں گی وہاں تیرے رب کے دینے کے اور نظام چلیں گے۔ یہ سب سے اعلیٰ درجے کی آیت ہے۔ جہنم والوں کے لیے، جہنم والوں کے لیے سب سے خوفناک آیت قرآن کی، فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، چکھو اس عذاب کو، یہ عذاب بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا۔ یہ سب سے خوفناک آیت ہے جہنم کے لیے، وہ سب سے عالی شان آیت ہے جنت اور جنت والوں کے لیے۔ میرے بھائیوں، یہ ایک کامیابی کی شکل ہے جو آج میں نے بڑے عرصے کے بعد میں نے تفصیل سے جنت بتائی ہے، ورنہ میں اشارہ کر کے گزر جاتا ہوں۔ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، انشاءاللہ سب کا ہوگا، تو مجھے خیال ہے بھوک بھی لگ رہی، پیاس بھی لگ رہی، اس پہ ہو کیا رہا ہے تھوڑا سا وہ بھی تو بتا کہ کیا ہو رہا ہے، کیا کیا نقشے میرا رب بنا رہا ہے، کیا کیا گھر بن رہے ہیں، کیا کیا جنت کی لڑکیوں سے شادی کے نظام بن رہے ہیں، ایسی خوبصورت لڑکیاں کہ سورج کو انگلی دکھائے تو سورج نظر نہ آئے، سمندر میں تھوک ڈالے تو سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں، کائنات میں اندھیروں میں کلائی ظاہر کرے تو سورج چمک جائیں، دوپٹہ لہرائے دو تو کائنات خوشبودار ہو جائے، اور مسکرائے تو ساری جنت میں گھنٹیاں بجنے لگیں۔ ہاں تو ایمان والی عورت کہاں گئی؟ تو ایک حدیث، ایمان والی عورت جنت کی عورت سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی۔ حضرت عائشہ کا فرمان سنو، یاد آیا زمانے بعد، ایک محفل ہوگی جس میں ایمان والی عورتیں بیٹھی اور جنت کی حوریں بیٹھی ہوئی، دونوں میں مناظرہ شروع ہو جائے گا۔ جنت کی حوریں کہیں گی نحن الخالدات فلا نموت، ہم نے موت نہیں دیکھی، تم نے موت دیکھی۔ نحن الناعمات فلا نبأس، ہم نے بڑھاپا نہیں دیکھا، تم نے بڑھاپا دیکھا۔ نحن الراضیات فلا نسخط، ہم کبھی لڑائی نہیں کرتی، تم لڑ لڑ کے پہنچی ہو۔ نحن المقیمات فلا نرحل، ہم نے کبھی ساتھ نہیں چھوڑا، تم نے ساتھ چھوڑا، موت آئی ساتھ چھوٹ گیا۔ تو اب یہ 4 کمیاں ان میں نہیں، ادھر ہیں۔ خالدات ہمیشہ زندہ، یہ ہیں وہ نہیں۔ ناعمات ہمیشہ جوان، حور ہے اور ایمان والی عورت نہیں۔ راضیات ہمیشہ راضی، یہ ہیں وہ نہیں۔ مقیمات ہمیشہ ساتھ رہنے والی، یہ ہیں وہ نہیں۔ اس کے جواب میں ایمان والی عورتوں نے کیا کہا؟ نحن المصلیات فما صلیتن، ہم نے سجدے کیے تم سجدوں سے محروم ہو۔ نحن الصائمات فما صمتن، ہم نے روزے رکھے تم روزوں سے محروم ہو۔ نحن المتصدقات فما تصدقتن، ہم نے اللہ کے نام پہ خیرات کی تم خیرات سے محروم ہو۔ نحن المتوضئات فما توضأتن، ہم نے وضو کیا تم وضو سے محروم ہو۔ حضرت عائشہ فرماتے ہیں فغلبناہن، ایمان والی عورتیں جنت کی عورتوں پہ غالب آ جائیں گی، اور یہ غلبہ 70,000 کا مطلب ہوتا ہے لامحدود، لامحدود۔ ایمان والی عورت جنت کی عورت سے لامحدود حیثیت سے زیادہ حسن و جمال رکھے گی، کمال رکھے گی، جمال رکھے گی، اور اللہ اپنے چہرے کے نور میں سے ان کے چہروں پہ نور ڈالے گا اور ان کے حسن و جمال کو ابدی کر دے گا، ازلی کر دے گا، ہمیشہ کے لیے کر دے گا۔ میرے بھائیو، یہ ایک کامیابی ہے جس کی چابی اسلام ہے، جس کی چابی اسلام ہے، اور اسلام میرے نبی کی زندگی کا نام ہے۔ اسلام میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت اور جلوت کا نام ہے۔ اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کا نام ہے۔ اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دن اور رات، شب و روز کا نام ہے۔ اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی زندگی کا نام ہے۔
اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی زندگی کا نام ہے، اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی کا نام ہے، اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا نام ہے، اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کا نام ہے، اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کا نام ہے، اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی معاملات کا نام ہے، اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لین دین کا نام ہے، اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ دعوت کا نام ہے، اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد کا نام ہے، اسلام میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق و محبت کا نام ہے، اسلام میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر دنیا سے جانے تک پوری زندگی کی ہر ادا کا نام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور دین تو اسلام ہی ہے، دین تو اسلام ہی ہے۔ اس کی بنیاد بنی مکہ میں اور عمارت بنی مدینہ میں۔ مکہ میں لا الہ الا اللہ کا سبق، مکہ میں لا الہ الا اللہ اتر رہا ہے اور اللہ کا سوا نکل رہا ہے، اللہ اتر رہا ہے، دوسرا نکل رہا ہے، اللہ اللہ اندر جا رہا ہے، اور دوسرا نکل رہا ہے۔ میں ہر بیان میں تقریباً دہراتا ہوں کہ مجھے تو یہی گلہ ہے کہ میرے دیس کے بھائی بہن اللہ نہیں کہتے، خدا کہتے۔ ابھی ایک اعلان کر رہا تھا خدا را بیٹھ جائیں، کہہ بھی سکتا تھا اللہ کے لیے بیٹھ جاؤ، خدا را شور نہ کریں۔ مفتی نہیں بیٹھا ہے فتویٰ نہ لگا دے، خدا کہنا منع نہیں ہے، خدا کہنا جائز ہے، لیکن خدا ایک فارسی نام ہے، خدا ایک فارسی لفظ ہے، اور اللہ کی زبان سے نکلا ہوا اپنا ذاتی نام ہے۔ میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، اللہ کہنے کی عادت ڈالو، اللہ کہنے کی عادت ڈالو، اللہ کہنے کی عادت ڈالو۔ علماء سے کہتا ہوں، مصنفین سے کہتا ہوں، اللہ لکھو، اللہ بولو، اللہ کہو، اللہ سنو، کہو سارے اللہ، پھر کہو اللہ، پھر کہو اللہ، عرشوں تک گونج، عرش تک گونج ہے۔ اللہ بھی خوش ہو گیا ہوگا، اور موتی مسجد کے فرشتے بھی خوش ہوں گے، اور جنت کی حوریں بھی خوش ہوں گی۔ خدا میں وہ نور نہیں جو اللہ میں نور ہے۔ بھگوان، خدا، ایشور، دیوتا، یزداں، اوتار، یہ سب انسانی الفاظ ہیں، ان کی اللہ کی ذات پر پوری مطابقت نہیں ہے۔ اللہ کے نام کے لیے صحیح ہے۔ جب تم کہتے ہو یا اللہ، جب تم کہتے ہو یا خدا، تو تم کہتے ہو اے وہ ذات جسے کسی نے نہیں بنایا، یہ ہے یا خدا، اے وہ ذات جسے کسی نے نہیں بنایا۔ خود آ، دو لفظ، خود آ، جو خود آیا ہو، جسے کسی نے نہ بنایا ہو، اس میں سے اس کو کٹ کر کے خدا۔ لیکن جب تم کہتے ہو نا، کہو یا اللہ، ٹھیک ہو گیا۔ اب تم نے 2 سیکنڈ میں کہا یا اللہ، یا 1 سیکنڈ اللہ، 2 سیکنڈ۔ لیکن علماء کیا کہتے ہیں، جب کوئی کہتا ہے یا اللہ، تو وہ اللہ کے تمام صفاتی ناموں سے اللہ کو پکارتا ہے۔ میں یوں کہوں یا الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المومن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الحسيب المقيت الرقيب الكريم الجليل المجيب الواسع المجيد الباعث الشهيد الحق الحكيم المقيت الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحنان المنان۔ 1.5 منٹ لگا ہے
ٹھیک ہے، اور تم کہتے ہو یا اللہ، تو تم نے یہ اللہ کے سارے نام پکار دیے، سب ناموں سے اللہ کو پکارا۔ اچھا، اور یہ نام تو وہ ہیں جو ترمذی کی روایت میں ہیں، لیکن میرے نبی کی دعا ہے اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک، میں تجھے تیرے ان ناموں سے پکارتا ہوں جو تو نے اپنے رکھے ہیں، او انزلتہ فی کتابک، تجھے ان ناموں سے پکارتا ہوں جو تو نے اپنی کتاب میں اتارے، او اعطیتہ احدا من خلقک او علمتہ احد من خلقک، تجھے ان ناموں سے پکارتا ہوں جو تو نے اپنے بندوں کو سکھائے بتائے، اب استاثرت بہ فی علم الغیب عندک، اور تجھے ان ناموں سے پکارتا ہوں جو تو نے کسی کو نہیں بتائے، صرف تجھے پتا ہے، تو کیسے پکاروں؟ یا اللہ، جب میں کہتا ہوں یا اللہ تو اس کو ان ناموں سے پکارا جو اتارے گئے، ان ناموں سے پکارا جو بتائے گئے، ان ناموں سے پکارا جو چھپائے گئے، ان ناموں سے پکارا جو آج تک کائنات میں کسی کو معلوم نہیں ہے۔ یا اللہ میں وہ نور ہے، وہ طاقت ہے کہ میں اپنے رب کو اس کے تمام ناموں سے پکارتا ہوں۔ مکہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد بنائی گئی کہ سارے نکال دیے بت، بھی ایک بت ہوتے ہیں باہر، ایک بت ہے اندر، باہر تھے لات منات و حبل، اور اندر تھی عزت اور دولت اور شہرت اور پیسہ اور سونا اور چاندی۔ اندر کے بت اور ہیں، باہر کے بت اور ہیں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا یہ آستین ہے، آستین، اب تو ہمارا مجمع اردو سمجھنے سے بھی دور ہوتا جا رہا ہے، یہ آستین ہے۔ تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ جماعت نماز پڑھنے والوں کی، جماعت امت کی آستینوں میں بت ہیں، لیکن میں کہوں گا لا الہ الا اللہ تو مراد یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ ہے، یہ یہاں بت پڑے ہوئے ہیں، یہاں غیر پڑے ہوئے ہیں، یہاں مخلوق آ گئی ہے، اسے کھرچ کے نکال کہ اللہ سب کچھ اللہ کا، اللہ سب کچھ اللہ کا، اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں، اللہ ہی سب کچھ ہے، سارے خزانوں کا مالک اللہ، ساری عزتوں کا مالک اللہ، ساری قدرت کا مالک اللہ، ساری طاقت کا مالک اللہ، ساری ہیبت کا مالک اللہ، سارے خزانوں کا مالک اللہ، فضاؤں کا مالک اللہ، دھرتی کا مالک اللہ، مشرق کا مالک اللہ، مغرب کا مالک اللہ، شمال کا مالک اللہ، جنوب کا مالک اللہ، آسمانوں کا مالک اللہ، زمین کا مالک اللہ، چاند تاروں سورج سیاروں کا مالک اللہ، ہواؤں خلاؤں کا مالک اللہ، اندھیرے اجالے کا مالک اللہ، پھول پتی کا مالک اللہ، خوشبو مہک کا مالک اللہ، تتلی کے پر کے پرنٹ کا مالک اللہ، شیر کی دھاڑ کا مالک اللہ، سانپ کی پھنکار کا مالک اللہ، ہاتھی کی چنگھاڑ کا مالک اللہ، عقاب کی اڑان کا مالک اللہ، پانی کی موجوں کا مالک اللہ، دریا کی روانی کا مالک اللہ، پتھر پہاڑ کے خزانوں کا مالک اللہ، زمین کے خزانے، دھرتی کے خزانوں کا مالک اللہ، میٹھے کڑوے پانیوں کا مالک اللہ، ہواؤں فضاؤں خلاؤں کا مالک اللہ، ہرن کے نافے میں مشک کا مالک اللہ، انبر مچھلی کی تھوک میں خوشبو ڈالنے کا مالک اللہ، بارش کے قطرے کا مالک اللہ، چاند کی ایک کرن کا مالک اللہ، سورج کی ایک شعاع کا مالک اللہ، دھرتی کے ایک کونے کا مالک اللہ، کالے گورے کا مالک اللہ، آنکھوں کے نور کا مالک اللہ، کانوں کے فون کا مالک اللہ، زبان کے بول کا مالک اللہ، گلے کے مائک کا مالک اللہ، میرے ناخن پہ بننے والی میں تہ کا مالک اللہ، میرے دل کی دھڑکن میں اٹھنے والے جذبات پر قبضہ اللہ، مشرق مغرب اللہ کا، شمال جنوب اللہ کا، ماضی اللہ کا، حال اللہ کا، مستقبل اللہ کا، زمانے اللہ کے، مکان اللہ کے، انسان اللہ کے، فرشتے اللہ کے، عرش اللہ کا، لوح اللہ کے لیے، کرسی اللہ کی، لوح محفوظ اللہ کی، جنت کا مالک، جہنم کا مالک، نبیوں کا مالک، رسولوں کا مالک، جنات کا مالک، قدرت کا مالک، شہنشاہی کا مالک، لا زوال، بے مثال، با کمال، بیوی سے پاک، بچوں سے پاک، ذوق سے پاک، کمزوری سے پاک،
طاقت میں کامل، عزت میں کامل، جمال میں کامل، کمال میں کامل، ہیبت میں کامل، جبروت میں کامل ہے اللہ۔ لہذا لا الہ الا اللہ کیا کہتا ہے؟ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، اللہ سے مانگ، نہ جینے والے سے مانگ نہ مرنے والے سے مانگ، صرف اللہ سے مانگ۔ اور کیا کہتا ہے؟ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد کے لیے صرف اللہ کو پکار، نہ مرنے والے کو پکار نہ جینے والے کو پکار۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، ارے تو مجھے کیوں نہیں پکارتا؟ میں تیری شہرک سے زیادہ قریب۔ جسے پکارنا ہے اس کے لیے لازمی ہے موت سے پاک ہو، جسے پکارنا ہے اس کے لیے لازمی ہے زوال سے پاک ہو، جسے پکارنا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ طاقت میں کامل ہو، موت سے پاک ہو، زمان و مکان سے پاک ہو۔ جس کو پکارنا ہے لازم ہے شہرک سے زیادہ قریب ہو۔ ہے کوئی اللہ کے سوا شارک سے زیادہ قریب؟ ہے کوئی اللہ کے سوا موت سے پاک؟ ہے کوئی اللہ کے سوا زوال سے پاک؟ ہے کوئی اللہ کے سوا زور سے پاک؟ ہے کوئی اللہ کے سوا پیدائش سے پاک؟ ہے کوئی اللہ کے سوا ماں کے پیٹ سے پاک؟ ہے کوئی؟ آدم کو بنایا پر اپنی قدرت سے بنایا، ماں کے بغیر بنایا تو قدرت سے بنایا۔ عیسیٰ کو پیدا کیا باپ کے بغیر تو قدرت سے پیدا کیا۔ ہے کوئی تو لاؤ۔ جب کوئی نہیں ہے تو لا الہ الا اللہ کی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا فرمان اعلان، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ کے آگے جھولی پھیلا۔ دیکھو عجب بات، لوگوں سے مانگو تو شرمانا پڑتا ہے، جی ذرا آپ سے بات کرنے، ذرا علیحدگی میں بات کرنے، ذرا آپ سے علیحدگی میں بات کرنے۔ علیحدگی میں وہ علیحدگی میں کیوں بات کرنے؟ کیونکہ سب کے سامنے مانگتے ہوئے شرم آتی۔ یہ بات بتا رہی ہے کہ یہ فطرت کے خلاف ہے۔ اور جب اللہ کا فقیر بننا ہو تو سب کے سامنے ہاتھ اٹھا رہا ہے اور یوں اٹھا رہا ہے اور دھوڑے مار کے رو رہا ہے اور آنسو بہا رہا ہے، ملتزم سے چمٹا ہوا چیخیں، عرفات کے میدان میں چیخیں، ریاض الجنہ میں چیخیں، جمعہ کی رات شب قدر میں چیخیں، حرمین کی دعا میں چیخیں، سب کے سامنے مانگ رہا ہے اور زبان حال سے کہہ رہا ہے کہ اللہ سے مانگنا ہی عزت ہے، باقی تو ذلت ہی ذلت ہے۔ اس سے مانگ جس کے خزانوں کو زوال نہیں، اس سے مانگ جس کو کسی سے مانگنا نہیں پڑتا، اور جس نے براہ راست دینا ہے۔ اب میں امجد سے کہوں بھائی یوسف صاحب سے بھی مجھے یہ لے کر دو، اور اگر میں براہ راست ان سے مانگوں تو شارٹ کٹ نہیں ہو گیا ہے؟ اللہ کہتا ہے ارے اس سے مانگ جس کو کہیں سے لینا نہیں پڑتا۔ ایک اللہ ہے جس کو دینے کے لیے کسی سے نہیں لینا پڑتا، ایک اللہ ہے جسے دینے کے بعد اس کے خزانے کم نہیں ہوتے، ایک اللہ ہے جو کالا گورا عرب عجم انگریزی ہندی فارسی سندھی سنسکرت ساری سنتا سمجھتا ہے، دیکھ کے خوش ہوتا ہے، نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے۔ حسن بصری تقریر کر رہے ہیں، حسن بصری بہت بڑی ہستی ہیں، جو اللہ کا دروازہ کھٹکھٹائے گا اللہ ضرور کھولے گا، یہ محاورہ ہے، یہ کوئی بات غلط نہیں ہے، لیکن ایک مقام عشق ہوتا ہے جہاں عاشق ہوں میں عشق کماویں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سہ بدیاں ہزار میں کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جے چک سولے دیتے جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدے سر چائیں نبا ہو توڑے کافر کہن ہزاراں ہو، عاشق سوئی حقیقی جیڑھا قتل معشوق دے مننے، سر نو جوڑے تو مکھ نہ موڑے بھویں 100 تلواراں کھنے، سچا عشق کہندا سچا عشق حسین علی دباہو، سر دتے تے راز نہ بننے۔ ایک مقام عشق ہوتا ہے جہاں انداز بدل جاتے ہیں۔ تو ایک بدو عورت بیٹھی تھی، بدو، جو اللہ کا در کھٹ آئے گا اللہ کھولے گا، وہ کھڑی ہو گئی، حسین کیا اللہ کے دروازے بھی بند ہوتے ہیں جو کھٹکھٹانے پڑتے ہیں؟ رب نو بادشاہ بنا چھڑیا ہی دنیا دا،
حسن صاحب رب نو دنیا دا بادشاہ بنا چھڑے پہ بوا بند کرتے بیٹھو ہے تے کنڈی کھڑکا ہوئے تے پہلو اسی سپاہی ہاں بھائی سپاٹا کی شاہد ہے کون ہے کدوں آیا ہے صاحب ستا پہ ہے. یہ تو میں ایسے اپنے طور پہ اضافہ کر رہا ہوں. حسن کیا رب کے دروازے بھی بند ہوتے ہیں جو کھٹکھٹانے پڑتے ہیں؟ انہوں نے محاورتن کہا تھا. محاورتن میں بھی کہتا ہوں آپ بھی کہتے ہیں. وہ تو محاورے سے اوپر کھڑی ہوئی تھی. عشق عشق تے آتش ڈوہیں برابر اتے عشق دا تاؤ تکھیڑا آتے ساڑے کخت کنیرا عشق ساڑے دل جڑا. یہ ہماری زبان کی شاعری تو میں سمجھ میں آئے نہ آئے مجھے مزہ ضرور آ رہا ہے. اٹھے ابھا دیکھاں لمحہ دیکھاں اچھے کوٹھے تے چڑھ دیکھاں ڈٹھی دل کو دیواں ٹیکاں سجن ملسم کے مر پوسا. خواجہ غلام فرید ہمارے سرائکی کا اقبال ہیں. غلام فرید حسن کیا رب کے دروازے بھی بند ہوتے ہیں جو کھٹکھٹانے پڑتے؟ تو حسن رو پڑے کہنے لگے واہ واہ ایک بڑھیا بھی رب کو حسن سے زیادہ جانتے ہیں. لا الہ الا اللہ کی بنیاد بناؤ. لا 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 جو لا کہا وہ لا ہوا وہ لا بھی اس میں لا ہوا جز لا ہوا کل لا ہوا پھر کیا ہوا اللہ ہوا. ادعونی استجب لکم. لا الہ الا اللہ بنیاد بنے گا تو محمد الرسول اللہ عمارت بن کے باہر آئے گا. لا الہ الا اللہ کی جڑ لگے گی تو محمد الرسول اللہ درخت بن کے باہر آئے گا. لا الہ الا اللہ کا بیج اندر میں نرم گداز ہو کر جڑیں پھیلائے گا تو محمد الرسول اللہ خوبصورت پھلدار سایہ دار خوشبودار درخت بن کے پورے وجود جسم پر چھا جائے گا. میرے بھائیو ابھی تو لا الہ الا اللہ ہی کچا ہے. چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا یقین مثل خلیلاتش نشینی یقین اللہ مستی خود غزینی. سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار غلامی سے بتر ہے بے یقینی. بتر کو وزن شعر غلامی سے بتر ہے بے یقینی. پہلی محنت ہے لا الہ الا اللہ جو تبلیغ میں دعوت دی جا رہی. لا الہ الا اللہ سیکھو لا الہ الا اللہ سیکھو لا الہ الا اللہ سیکھو. غیروں سے نظریں ہٹا اور اللہ پہ نظریں جما. سب سے ہٹ کر اللہ کی طرف آ سب سے کٹ کر اللہ کی طرف آ. دل کو کھینچ لے نکال لے ہٹا لے اور اللہ کا بنا دے. اللہ کا بنا دے. اللہ کے لیے جینا سیکھ. اللہ کے لیے مرنا سیکھ. اللہ کے لیے تڑپنا سیکھ. اللہ کے لیے رونا سیکھ. یہ مکی کی محنت ہے. اس میں جب جڑ لگی تو پھر محمدی زندگی باہر آئی. دیکھو لا الہ الا اللہ دکھا نہیں سکتے اور محمد الرسول اللہ چھپا نہیں سکتے. یہ حلیہ میں کیسے چھپاؤں؟ یہ مولوی صاحب کا حلیہ نہیں ہے. یہ میرے نبی کی نقل ہے. میں نے اپنے نبی کی نقل اتاری ہے. اچھا نقل مار کے پاس ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ ہمارے پنجاب میں تو نقل مارتے. تمہارے سندھ میں تو کتاب آ کے رکھ کے لکھ رہے ہوتے. توڑے تو ہمیں موجاں لگی ہوئی ہیں کتاب آنگو پہیاں تے لکھی جاؤ. تو جب یہاں کی نقل مار کے پاس ہو جاتے ہو تو اپنے نبی کی نقل اتارو گے تو اللہ نہیں کہے گا چل تو میرے نبی کی نقل میں چل جا پاس کے. وہ نقل تو بناؤ. یہی پاکستان پولیس والا ہے. یہ انڈین پولیس کی وردی پہن کے کھڑا ہو جائے کچھ اس کا حشر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ کہے گا جناب قرآن سیرتے رکھو میں سچا پاکستانی. جناب بیت اللہ دا پردہ ہاتھے دیو میں سچا پاکستانی ہوں. اس کی ساری قسمیں غیر معتبر ہو جائیں گی کہ تو دشمن کے روپ میں آیا ہے. تو دشمن کے روپ میں آیا ہے. بھائیو میرے رب نے ایک ہی ہستی سے کو حبیب پیار تو ساری دنیا کے انسانوں سے کرتا ہے ایمان والوں سے بڑھ کر کرتا ہے. لیکن ایک ہستی سے اللہ نے محبت کی اپنی شان کے مطابق محبت کی اور اس کی محبت کی کوئی حد نہیں. اور ایک سب مطلب بھی یاد آئے. حبیب کسے کہتے ہیں؟ خلیل کسے کہتے ہیں؟ خلیل اسے کہتے ہیں خلیل ہے خلل خلا خلل
ایسے ایسے کرتے 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 کوئی چیز اندر جا کے جم جائے اسے خلا کہتے ہیں، خلا۔ تو دل کے پردوں کو چیر کے محبت جا کے اندر جڑ لگا کے بیٹھ گئی، یہ ہے خلیل اللہ، یہ خلیل اللہ، یہ خلیل اللہ۔ اور حبیب کسے کہتے ہیں؟ حبیب حبہ سے ہے۔